العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء، آج کے سبق کا تعلق بھی گزشتہ سبق سے ہے، گزشتہ درس سے ہے. گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتلایا گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا میں ماءً سے ماء مطلق مراد لیا، چاہے منزل من السماء کی صفت پر باقی ہو یا نہ ہو. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے المطلق یجری علی اطلاقہ فَإِذَا أَمْكَنَ الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهِ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهِ بِخَبْرِ الْوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ والے اصول سے ایک مسئلہ متفرع کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ زعفران کے پانی سے اور ہر اس پانی سے وضو کرنا جائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل کر اس کے کسی ایک وصف کو بدل دیا ہو. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ زعفران، صابون، اشنان کے پانی سے وضو جائز نہیں کیونکہ یہ مطلق پانی نہیں ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ یہ منزل من السماء کی صفت پر باقی نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان یہ اضافت کی وجہ سے مقید بن گئے، مطلق نہیں رہے. احناف نے امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اضافت تعریفی ہے، یہ تو محض وضاحت کے لیے، پہچان کروانے کے لیے ہے، نہ کہ مقید کرنے کے لیے. یہ اضافت تقییدی نہیں ہے بلکہ اضافت توضیحی تعریفی ہے، اور اس اضافت نے مضاف ما کا نام ختم نہیں کیا بلکہ اس کو اور مضبوط کر دیا، پکا کر دیا. نیز منزل من السماء کی صفت پر پانی کے باقی رہنے کی شرط لگانا یہ بھی مطلق پانی کو مقید کرنا ہے. لہذا زعفران، اشنان، ریت، مٹی کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے. ان پانیوں کے رہتے ہوئے تیمم جائز نہیں ہوگا. عزیز طلبہ، آئیے اب مصنف رحمہ اللہ کی عبارت دیکھیے اسکرین پر. وخرج عن هذه القضية الماء النجس لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة. مصنف رحمہ اللہ کی یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے. پہلے سوال مقدر کی تقریر سنیں، پھر اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کے جواب کو اس پر منطبق کریں. سوال یہ ہے کہ احناف نے کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً میں ماءً مطلق ہے تو مائع مطلق میں عزیز طلبہ مائع طاہر اور مائع نجس دونوں داخل ہے. لہذا جس طرح احناف کے یہاں پاک پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہوتا، اسی طرح ناپاک پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ احناف کہتے ہیں کہ ناپاک کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہے. مصنف رحمہ اللہ نے
وخرج عن هذه القضیۃ، اس عبارت سے اس سوال مقدر کا جواب دیا ہے کہ تیمم کے اس حکم سے ناپاک پانی باری تعالیٰ کے فرمان ولیکن یرید لیطہرکم سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وضو سے مقصود پاکی ہے اور نجس پانی پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتا، اس لیے اگر پاک پانی موجود نہیں، صرف ناپاک پانی ہے تو تیمم کیا جائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً ماءً سے مطلق ماء طاہر مراد ہے، نجس ماء اس میں داخل ہی نہیں، لہذا ناپاک پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کے جواز میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ وخرج عن هذه القضية الماء النجس لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محال۔ وبهذه الاشارہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے آیت کریمہ سے ایک جزئی مسئلے کا استنباط اور استخراج کیا ہے۔ عزیز طلبہ، بهذه الاشارہ، اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ نے آیت کریمہ سے ایک جزئی مسئلے کا استنباط اور استخراج کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیت وضو کے بعد ارشاد فرمایا ہے وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اس وضو سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تو آیت کریمہ کے اس اشارے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وضو اس وقت واجب ہوگا جب کوئی آدمی بے وضو ہو اور حالت حدث میں ہو، اس لیے کہ بغیر حدث یعنی طہارت کے ہوتے ہوئے طہارت حاصل کرنا تو محال ہے، اور محال اس لیے ہے کہ طہارت اسے پہلے سے حاصل ہے، تو پھر دوبارہ وضو کرنے سے اس سے طہارت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ تحصیل حاصل محال ہے۔ ہاں البتہ حصول ثواب کے لیے وضو کرنا مستحب ہوگا، بشرطے کہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبادت ادا کر چکا ہو جس کا ادا کرنا بغیر وضو کے صحیح نہ ہوتا ہو، جیسے نماز، سجدہ، تلاوت، نماز جنازہ وغیرہ۔ عزیز طلبہ، اب عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، اور اس حکم سے نکل گیا الماء النجس، ناپاک پانی۔ وَخَرَجَ عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، اور عَنْ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ، اور اس حکم سے ناپاک پانی نکل گیا، الماء النجس، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان ولیکن یرید لیطہرکم کی وجہ سے، والنجس لا یفید الطہارۃ، اور ناپاک پانی پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتا، والنجس، اور ناپاک پانی پاک کرنے کا فائدہ نہیں دیتا۔ وبہذہ الاشارہ، وبہذہ الاشارہ، آیت کریمہ کے اس اشارے سے، وبہذہ الاشارہ، آیت کریمہ کے اس اشارے سے علماء، یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ان الحدث، بے وضو ہونا شرط ہے وضو واجب ہونے کے لیے۔ وبہذہ الاشارہ، آیت کریمہ کے اس اشارے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بے وضو ہونا شرط ہے وضو واجب ہونے کے لیے۔ فإن تحصیل الطہارتی،
کیونکہ اس لیے کہ طہارت کا حاصل کرنا، فإن تحصیل الطہارتی، کیونکہ طہارت کا حاصل کرنا بدون وجود الحدث، حدث پائے بغیر محال ہے۔ فإن تحصیل الطہارتی، کیونکہ طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے، بدون وجود الحدث، بغیر حدث کے پائے جانے کے محال ہے۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.